السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے دوستو، اگر کوئی بندہ مومن نماز کو ادا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ نماز اللہ پاک کی خوش ندی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پڑلے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے پیارے ناظرین، مساجدیں اللہ پاک کے گھر ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی تعظیم کرے، کیونکہ مساجد کی تعظیم میں اللہ پاک کی تعظیم ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی مسجد میں کسی چیز سے ٹیک لگائی، نہ اس میں پاؤں پھیلائے اور نہ اس میں کبھی دنیاوی بات چیت کی۔ آپ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ آپ کی پیروی کی جائے۔ حضرت سیدنا خلف بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک لڑکے نے حاضر خدمت ہو کر کوئی بات پوچھی۔ آپ اٹھ کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے، پھر اس لڑکے کی بات کا جواب ارشاد فرمایا۔ جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، میں نے اتنے سالوں سے مسجد میں دنیاوی گفتگو نہیں کی۔ تو میرے پیارے ناظرین، مساجدوں کا ادب و احترام کیا کرو اور مساجدوں کے اندر دنیاوی بات چیت کرنے سے بچو۔ میرے پیارے ناظرین، جہاں نمازی سے رب تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، وہاں نماز چھوڑنے پر ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ اللہ پاک نامۂ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیز رفتار سے گزرے گا، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اور جو شخص سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا،
بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں۔ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سب ہی بگڑے۔ تو میرے پیارے دوستو، نمازوں کی پابندی کیجیے اور مساجدوں کا ادب و احترام کیجیے، اور مساجدوں کے اندر دنیاوی بات چیت کرنے سے بچیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔